کہ اگر زمین کے سارے درخت ان کی کلمے بن جائیں لکھنے کے لیے، اور کائنات میں جتنا پانی سمندر ہے یہ سیاہی بن جائے، اور سارے کائنات کے درخت، ساری زمین کا پانی سیاہی اور قلمے بن کے اللہ کے کلمات کو، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا جائے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، رواہ مسلم فی صحیحہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری بلکہ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور سورہ الکہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت ان کی کلمے بن جائیں لکھنے کے لیے، اور کائنات میں جتنا پانی سمندر ہے یہ سیاہی بن جائے، اور سارے کائنات کے درخت، ساری زمین کا پانی سیاہی اور قلمے بن کے اللہ کے کلمات کو، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا جائے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کے لیے اس کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو باقی حیوانات، جمادات، نباتات کی نسبت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور عطا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم عطا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی علم کی بنیاد کے اوپر سیدنا و ابونا آدم علیہ السلام، فرشتوں کے اوپر ان کا امتیاز اور ان کی بڑائی ثابت ہوتی ہے، اور تمام فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے علم کی بنیاد پر۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، تمام جو چیزیں موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھے۔ یہ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شکل و صورت، جو اللہ نے انسان کو سراپا عطا کیا ہے، یہ ایسا خوبصورت سراپا اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا باقی مخلوقات میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اتنا خوبصورت بنایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو قرآن میں اللہ نے گنوائی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا دو آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے زبان دی کہ اپنا ما فی الضمیر لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، اور اس آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے دو ہونٹ عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان عطا کیے ہیں، انسان کو کام کرنے کے لیے، چیزوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں۔
چلنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کرنے کے لیے، منتقل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاؤں دیے ہیں، ٹانگیں دی ہیں، کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر انسان کا خاندان اس کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہوتا ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان کے منکرین کہتے ہیں لولا رہتک لرجمناک، یہ خاندان بڑی نعمت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کا مضبوط خاندان نہ پیچھے ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے رجم کر دیتے۔ تو آپ کا ذرا، بے شک آپ کے دین کی دشمنی ضرور ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیچھے آپ کا مضبوط خاندان کھڑا ہے۔ یہ خاندان جو انسان کے نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اس سے رشتے بنتے ہیں، آگے نسل چلتی ہے، انسان کی اولاد، کھانے پینے کی نعمتیں، مکانات، گھر، گاڑیاں، یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گنوائی ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن ان کائنات کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن و انس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام جیسے دین کی طرف رہنمائی کی۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے ماں سوا کوئی دین سچا نہیں۔ یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 دین اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ دین اسلام میں بنیادی طور پر 3 بڑی خوبیاں ہیں جو باقی کسی دین کے اندر نہیں پائی جاتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ سب سے پہلی خوبی ہے دین اسلام ناقص نہیں ہے بلکہ مکمل دین ہے۔ اس کی میں آگے وضاحت کروں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت کا تتمہ اور تکمیل تم پر فرما دی ہے، نعمت قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نعمتی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ تعالیٰ یا متکلم کے ساتھ کہتے ہیں میں نے اپنی بڑی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ دین اسلام بڑی نعمت ہے۔ تیسری خوبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا ہے۔ اس کی تیسری بڑی خوبی یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ انسانیت کے لیے، ہمارے لیے، جن و انس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام اس تسلسل کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین سیدنا و ابونا سیدنا آدم علیہ السلام سے جس دین کی ابتدا کی تھی اور اس کا تتمہ اور اس کا اختتام اپنے ترویج کو بڑھتا ہوا، اپنی ترقی کو کرتا ہوا، اپنے ارتقاء کو بڑھتا ہوا 1,24,000 سے کم و بیش آئے، وہ دین اتنا کامل اور مکمل ہو گیا کہ قرآن مجید کی صورت میں، سنت مطہرہ کی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر وہ دین جو آدم علیہ السلام سے 1000 سال، کئی ہزار سال پہلے جو شروع ہوا تھا دین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین اسلام تسلسل کے ساتھ چلتا آیا۔ ایک لمحے کا بھی اس دین میں کوئی انقطاع نہیں آیا، کوئی وقفہ نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام میں کوئی وقفہ، کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہے کہ دین اسلام چل رہا تھا پھر 1000 سال تک دین اسلام دنیا سے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے دین اسلام چلا، چلتے چلتے ترقی کرتے کرتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور وہ کامل ترین شکل کے اندر، مکمل ترین شکل کے اندر، اللہ کی پسندیدہ ترین شکل کے اندر دین اسلام، قرآن اور سنت، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم تک پہنچ گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو خذوا عنی مناسککم،
مجھ سے اپنے حج کے اور عبادت کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اگلے سال میں تمہیں یہاں نہ دیکھ سکوں۔ سیکھ لو دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں، اور ایک روایت میں آتا ہے منا میں جو خطبہ دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو دین اسلام میں لے کے آیا تھا آپ کے پاس، الا هل بلغت، 1.5 لاکھ 1,40,000 کا صحابہ کا سامنے مجمع تھا، اور آپ ان سے خطاب کر رہے تھے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت 10 ہجری 9 ذوالحج کو جمعہ کے دن یہ آیت کریمہ میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کھڑی تھی، وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہ دین کے تکمیل اور دین کے تتمہ اور دین کے مکمل ہونے کی اور دین کے پسندیدہ ہونے کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ نبی پاک نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ اس کو جا کے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ نے سارا خطبہ دے کے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پورا پہنچا دیا ہے؟ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین پورا پہنچا دیا؟ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ قد بلغت وادیت ونصحت، 3 باتیں صحابہ نے آپ کی امت کے سب سے پہلے افراد ہونے کی حیثیت میں نبی پاک کی ایمان میں بھی تصدیق کی، نبوت میں بھی تصدیق کی، رسالت میں بھی تصدیق کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پورا پہنچانے کے اوپر بھی صحابہ کرام سے جب گواہی مانگی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے ساتھ آپ کی گواہی دیتے ہیں، یا رسول اللہ قد بلغت، آپ نے دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، وقد ادیت، اور آپ نے اللہ کی امانت کو اللہ کے بندوں تک پوری طور پر اس امانت کو پہنچا دیا ہے، وَنَصَحْتَ، یا رسول اللہ آپ نے انسانیت کی خیر خواہی کرنے کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ بات صحابہ نے سنی نا، صحابہ نے یہ بات فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے نا آسمان کی طرف ہمیں چہرے کو اٹھا کے کہتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو اس بات کے گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تو بھی میری گواہی کو قبول کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تو نے بھاری امانت ڈالی تھی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کی، میں اس دین کو پورا پہنچا کے جا رہا ہوں، اس میں کوئی کمی اور نقص کسی طور پر چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ تو دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ دین اسلام انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں دین اسلام کے علاوہ، یا تو ایسا دین ہے جو کہ بنیادی طور پر آسمانی دین تھا لیکن بعد میں اس میں تحریف ہو گئی، اس میں تبدیلی کر دی گئی، اس دین کا حلیہ اور حالت کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا، جیسے نصرانیت ہے، جیسے یہودیت ہے۔ اس بنی اسرائیل کے انبیاء کے جو ادیان دین تو ایک ہی تھا اسلام کے طور پر، لیکن شرائع اور شریعت، احکام و مسائل، حلال و حرام کے تفصیلی احکام مختلف تھے۔ تو دین اسلام جو موسیٰ علیہ السلام دے کر گئے، جو عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے، جو ابراہیم علیہ السلام دے کر گئے، باقی نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء، وہ اپنے دین کے اعتبار سے، مصدر کے اعتبار سے، ماخذ کے اعتبار سے، منبع کے اعتبار سے، اپنے مرکز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آئے تھے، سچے دین تھے، سارے دین اسلام تھے، دین اسلام کی ہی شکلیں تھیں، لیکن بعد میں ان کے اندر تحریف ہو گئی، ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود گواہی دے دی کہ یہ یہود و نصارہ اہل کتاب ایسے کرتے ہیں کہ ان کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، کلمات میں توریت کے انجیل کے کلمات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ایک وہ دین دنیا کے اندر وہ ادیان موجود ہیں جیسے یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اپنے اصل کے اعتبار سے یہ ربانی المصدر تھے،
یعنی آسمان سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر اتارا تھا، لیکن انبیاء کی تعلیمات کو بھول کر ان دینوں میں تبدیلی کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، ان کو بگاڑ دیا گیا، اب وہ اصل حالت میں باقی نہیں رہے۔ دوسرے وہ ادیان باطلہ جو کہ انسان کے بنائے ہوئے لیکن دین ہیں، جیسے ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے، مجوسیت ہے، زرتشت کا مذہب ہے، جو ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ دین کے طور پر، عبادت کے طور پر ان دینوں کو لیا جاتا ہے، لیکن یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر بڑی ساری قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو کوئی دینی مصدر نہیں ہے، بلکہ وہ سوشل قسم کے لوگوں نے اپنے اسکول آف تھاٹ بنائے ہوئے ہیں، جیسے سیکولرزم ہو گیا، جس کو عربی کے اندر العلمانیہ کہتے ہیں، یا پھر سوشلزم ہو گیا جس کو الشیوعیہ کہتے ہیں عربی کے اندر، یا پھر اس کے بعد کامونزم ہو گیا، یا پھر اس کے بعد اب لبرلزم اور دوسرے کئی ادیان لے کے آ رہے ہیں۔ یہ لوگوں نے مدنیت کے نام کے اوپر سوشل ویلیوز کو سامنے رکھ کے انسان نے اس دین کو اور ان کی فکر کی بنیاد رکھی ہے۔ ان کا رب کے ساتھ، رب تعالیٰ اور آسمان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کے برعکس دین اسلام، دین اسلام الہی دین ہے۔ کیا ہے؟ الہی دین ہے۔ دین اسلام ربانی دین ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پسند بھی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کا قیامت تک ذمہ بھی لیا ہے۔ یہ تحریف سے بھی پاک ہے، یہ تبدیلی سے بھی پاک ہے، یہ فساد سے بھی پاک ہے، یہ بگاڑ سے بھی پاک ہے، اور باقی ادیان کی طرح یہ مٹنے سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ جو دین ہے، اسلام ہے، اس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے، اور قیامت تک اس دین کی، اس ذکر کی، اس قرآن کی، اس سنت کی ہم قیامت تک خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نہ اس دین کو کوئی اور بنا سکتا ہے، نہ کسی اور نے بنایا ہے، نہ کسی اور کی طرف سے یہ آیا ہے، اور نہ ہی کسی میں یہ جرت ہے کہ دین اسلام کو مٹا سکے۔ بلکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ساتھ دین اسلام کے چراغ کی روشنی کو بجھا دیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ اس بات سے انکار کرتا ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو، اس کی روشنی کو، اس کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ زمین پر پورا کر کے رکھنے والا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ایک اور جگہ پر آیت ہے سورۃ توبہ کے اندر، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو، جو قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اسلام کی صورت میں نور و روشنی کے طور پر آئے، اس کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ تو دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، لہٰذا اس میں کوئی تبدل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تیسری خوبی دین اسلام کی یہ ہے کہ دین اسلام ایک، جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، دین اسلام کسی بھی زمان اور مکان کی قید سے خارج ہے۔ گل تھوڑی مشکل ہوگی۔ پہلے جو ادیان تھے یا انبیاء تھے، ان کا دین یا ان کی شریعت کسی خاص علاقے تک محدود تھی یا خاص وقت تک محدود تھی۔ اگلے نبی آ جاتے، اگلے رسول آ جاتے، یا اس بستی یا اس علاقے کے اندر، عراق کے اندر ایک نبی کی رسالت اور ان کا پیغام چل رہا ہے، شریعت چل رہی ہے، تو شام کے اندر کوئی اللہ نے دوسرا نبی بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدین کے اندر کوئی تیسرے نبی بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سرزمین فلسطین میں کوئی اور انبیاء بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں کوئی اور نبی بھیجے ہیں۔ تو ہر نبی کا اپنی اپنی شریعت ایک خاص جگہ تک اور علاقے تک محدود تھی یا خاص وقت تک محدود تھی۔
دین اسلام یہ ہے کہ دین اسلام ساری کائنات کے لیے ہے، پوری زمین کے لیے ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ نہ دین اسلام کی کوئی زمینی حد بندی ہے اور نہ دین اسلام کی کوئی زمانی حد بندی ہے کہ کب تک دین اسلام رہے گا۔ دین اسلام قیامت تک رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیارے حبیب آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، میں ساری انسانیت کا رسول، کسی ایک علاقے کا، کسی ایک بستی کا، صرف عرب کا، عجم کا، کالے کا، گورے کا نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی طرف، بلکہ انسانیت ہی نہیں بلکہ زمین پر موجود انسان اور جن تمام کے لیے قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ جب آپ کی نبوت تمام انسانیت کے لیے ہے اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو اس نبوت کا پیغام جو قرآن اور سنت اور دین اسلام کے طور پر ہے وہ بھی ساری انسانیت کے لیے ہے اور وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ اچھا میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ سبحان اللہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا اپنی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے۔ وہ کتنی بھی اس کی نیت نیک ہو، وہ کتنا بھی اللہ کے لیے عابد زاہد بن جائے، کتنا بھی جا کے اپنے صومعہ کے اندر، اپنی عبادت گاہ کے اندر، اپنے کلیسا کے اندر، اپنے معبد کے اندر اللہ کے سامنے کتنی پیشانیاں رگڑ لے، کتنے سجدے کر لے، جب اس تک اسلام کی، قرآن کی، نبی پاک کی نبوت اور رسالت کی خبر پہنچ گئی، اس کے باوجود وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے اندر اپنی ہدایت تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دین اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے آ جانے کے بعد اور اس کی دعوت مل جانے کے بعد، خبر مل جانے کے بعد کوئی اور دین اختیار کرے تو وہ دین قبول ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں، ناکام لوگوں میں، ناکامیاب لوگوں میں اور خسارہ پانے والوں میں ہوگا، کامیاب لوگوں کے اندر نہیں ہوگا۔ ایک صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی الا مات ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ آپ نے فرمایا اس امت میں سے چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی نصرانی ہو، لا يسمع بی احد، اس امت میں سے چاہے کوئی یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، جب اس کو میرے بارے میں خبر پہنچ گئی اور اس نے میری نبوت اور رسالت کے بارے میں سن لیا، اور وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، پہلے وہ جس دین پر بھی تھا، میرے بارے میں سن لیا، میری دعوت اس تک پہنچ گئی، میرا قرآن پہنچ گیا، میری نبوت پہنچ گئی، میرا تعارف اس تک پہنچ گیا، وَلَمْ إِلَّا مَاتَ، وہ بندہ مر گیا اسی حالت میں، یہودیت پر مر گیا، نصرانیت پر مر گیا، میری نبوت اور رسالت کی خبر سننے کے باوجود، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا اس پر ایمان نہیں لایا تھا، آپ نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، جب میری نبوت اور رسالت کے بارے میں سن لیتا ہے ایمان نہیں لاتا، آپ نے فرمایا إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب لوگوں میں شامل نہیں فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، بہت سارے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ حبر الیہود، ہاں کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ توریت و انجیل کے عالم حافظ اور مدینہ کے مضافات کے اندر بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہود کے جتنے قبیلے وہاں پر آباد تھے، اس یثرب کے علاقے کے اندر سب سے بڑے یہود کے اگر کوئی عالم تھے، مفتی تھے، شیخ مانے جاتے تھے تو وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے تھے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو خبر پہنچی نبی پاک آئے۔ اب یہ توریت میں نبی پاک کا ذکر موجود ہے، آپ کی علامات موجود ہیں، آپ کے نام کی طرف اشارہ موجود ہے، بشارتیں موجود ہیں، آپ کی صفات موجود ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ شاید مسجد نبی کی تعمیر شروع ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کام کر رہے تھے، یہ کچھ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علامات جو توریت و انجیل میں نبی پاک کے بارے میں آئی تھی، آپ کے چہرے کے بارے میں، آپ کی مہر نبوت کے بارے میں، آپ کے صدقہ کھانے نہ کھانے کے حوالے سے، آپ کے مزاج اور اخلاق کے حوالے سے، تو عبداللہ بن سلام تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ کیا یہ وہ وہی سچے نبی ہیں جن کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا آخری نبی تشریف لائیں گے۔ اچھا، عبداللہ ابن سلام آئے سامنے سے تو لوگوں سے پوچھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ تو ابھی نبی پاک کو ملے نہیں ہیں، علامتیں دیکھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جو اپنے صحابہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنات ہیں۔ عبداللہ ابن سلام نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھ کے بول کے کہنے لگے واللہ ما ھذا الوجہ بوجہ کذوب، اور باقی علامات تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اللہ کی قسم، اتنا روشن، اتنا چمکدار، اتنا نورانی، اتنا محبت والا چہرہ، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ عبداللہ ابن سلام کے لفظ تھے، واللہ ما ھذا الوجہ بوجہ کذوب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ گئے، بات چیت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نہ میری قوم کے یہودی وغیرہ کو نہ بتائیے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بڑے ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں، بڑے خائن قسم کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ میرے اسلام کا ظاہر کیے بغیر ان سے پوچھے عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہود سے، کیف فیکم عبداللہ ابن سلام، تمہارے اندر عبداللہ ابن سلام کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہوا خیرنا وابن خیرنا، انہوں نے کہا عبداللہ ابن سلام جیسا بندہ تو ہم میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، سب سے افضل، سب سے بہترین بندہ ہم میں سے عبداللہ بن سلام ہے، اور سب سے بہترین بندے کا بیٹا ہے، یہ بھی ہم میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کا باپ بھی سب سے اعلیٰ تھا، یہ بھی اچھا ہے، اس کا باپ بھی سب سے اچھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام میری نبوت اور رسالت کا اقرار کر لے تو وہ آگے سے کہنے لگے اعاذہ اللہ منہ، اللہ اس کو اس سے پناہ دے کے اپنا دین تبدیل کر لے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ شہادت میں نے نبی پاک کا۔ اسی وقت یہود پھر گئے، انہوں نے کہا ہوا شرنا وابن شرنا، ہم میں سب سے برا آدمی عبداللہ ابن سلام ہے اور سب سے برے بندے کا بیٹا ہے ہم میں سے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ما اخافو، اسی بات سے میں ڈرتا تھا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، ابھی کہہ رہے تھے ہم میں سب سے افضل، ہمارا لیڈر ہے، سید ہے، سردار ہے، عالم، اور اس کا باپ بھی بہت اچھا تھا، لیکن جب آپ نے میرے اسلام کی بات کی انہی پاؤں کے اوپر اوڑ کھڑے کھڑے اپنی بات سے پھر گئے اور کہتے ہیں ہم میں سب سے برا ہے، سب سے برے بندے کا بیٹا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ، تو بات یہ سمجھانا مقصد تھا کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ خوبی رکھی ہے کہ دین اسلام جب کوئی بندہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے نا تو اس پر جتنی بھی پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، غم آئے، گھر بار چھوڑنے پڑیں، ہجرتیں کرنی پڑیں، بیوی بچے اولاد، اس کی جان تک کو بھی اگر داؤ پہ لگا دیا جائے، دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک مقناطیسی طاقت رکھی ہے، وہ روحانیت رکھی ہے، وہ جذبہ رکھا ہے کہ انسان اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے لیکن دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی کئی مثالیں ہیں۔ سیدنا حباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی، حباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ اسلام لانے کے بعد ان کو تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیتے تھے اور ان کی چمڑی پگھل کر
کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور وہ کہتے رہتے تھے احد 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 احد، اللہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان سے کہنے لگے یا رسول اللہ بہت ظلم و ستم ہو گئے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حباب ابھی سے حوصلہ نہ چھوڑو، تم سے پہلے جو لوگ ظالم فرعون نمرود اور بڑے بڑے بادشاہوں کے کافروں کے زمانوں کے اندر اسلام قبول کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک بندے کو لایا جاتا تھا اور اس بندے کو لا کے زمین میں گڑا فیحفر فی الارض، زمین میں گڑا کھودا جاتا تھا، اس بندے کو آدھا اس میں دبا دیا جاتا تھا، فیجاء بالمنشار حتی یجعل نصفین، ایک آرا لایا جاتا تھا، اس بندے کو زمین میں آدھا دبا کے اس کے سر کے اوپر درمیان میں وہ آرا چلاتے تھے، حتی یجعل نصفین، اس بندے کو دو حصوں میں کاٹ کے آرے کے ساتھ تقسیم کر دیا جاتا تھا، فما یصدہ ذلک عن دینہ، اتنی مصیبتیں جھیلنا، آرو سے چیرا جانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین اسلام اور توحید کو قبول کر لینے کے بعد اتنی اس میں لذت ہوتی ہے، اتنی لچک ہوتی تھی کہ آرو سے چیر دیا گیا، بندے کا آدھا ڈھاڑ اس طرف کو ڈھلک گیا، آدھا اس طرف کو ڈھلک گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، فما یصدہ ذلک عن دینہ، اتنے غم، اتنی تکلیفیں، اتنے مصائب و آلام اور ظلم و ستم کے باوجود وہ بندہ دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اسلام قبول کرتا تھا، ظالم بادشاہ کو پتہ چلتا تھا، اس کو لایا جاتا تھا، لوہے کی کنگیاں لا کر، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کی کنگیاں لا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گوشت اور ہڈیوں کو اکھیڑ کے اس کے ساتھ نوچ کے گوشت الگ کر دیا جاتا تھا، فما یصدہ ذلک عن دینہ، اتنی مصیبتیں، آلام، پریشانیاں، گوشت اور ہڈیاں الگ ہو گئی، بندے کو مار دیا نوچ کے اس کا گوشت لوہے کے کنگیوں کے ساتھ، لیکن وہ بندہ اپنے دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک کتاب و بدء الوحی کے اندر، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری حدیث لائے ہیں، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، وہ ساری حدیث کے اوپر ایک پورا خطبہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ حدیث دین اسلام کا ایک بہت بڑا سیرت کا باب ہے، اور وہ حدیث مشہور ہے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد وہ جب ملک شام کے اندر تجارتی قافلہ لے کر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد کافر بادشاہوں کو خط لکھے تھے، اور ایک خط ہرقل کیسر روم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھا تھا، اور کیسر روم کو تازہ فتح ہوئی تھی مجوسیوں، ایرانیوں کے خلاف، آگ کے پرستشتوں کے خلاف، جو کہ آج بھی وہاں پر مجوسیوں موجود ہیں اور مجوسیت کی سرزمین موجود ہے، اور وہ آج بھی گریٹر سیریا کا، گریٹر پرشیا کا خواب دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ روم کو اور فارس دو بڑی سپر پاوریں تھیں، ان کے آپس میں جنگ و جدل چلتی رہتی تھی، ایک آگ کے پرستش کرنے والے تھے، ایک اہل کتاب تھے۔ تو پہلے فارسیوں نے شکست دے دی اہل روم کو اور اہل کتاب کو، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو، بعد میں 6 ہجری کے اندر ایلیا کے اندر کیسر روم آیا، اپنے پایہ تخت کو چھوڑ کر اس کو فارس کے خلاف، ایران کے خلاف فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس میں شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے شام کے اندر آیا ہوا تھا، فلسطین میں، تو وہاں پر نبی پاک کا اس کو خط پہنچا، یمن کے گورنر کے ذریعے جو اس کی طرف سے تھا، وہاں پر پہنچا بصرہ کا، اس نے خط پڑھا، اس نے کہا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا یہ عرب کی سرزمین سے آیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا عرب سے یہاں کوئی قافلہ آیا ہے؟ حجاز سے؟ جی بالکل آیا ہے، بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے، ان میں ابو سفیان تھے، ان کے ساتھ باقی 40-50 اور بھی لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تم میں سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے ان کے قریب کون ہے؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا انا اقرب منہ نسبا، ان لوگوں میں سے نسب اور رشتہ داری کے اعتبار سے میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوں۔ اچھا جی، اچھا آپ آگے آ جائیں۔ بیٹھایا، 10 سوال کیے ہرقل نے، کتنے؟ کیسر روم نے ابو سفیان سے 10 سوال کیے، کتنے؟ 10 سوال۔ وہ سارے سوال ذکر کرنا تو مقصد نہیں ہے، اس نے ایک سوال یہ کیا، اس نے کہا کہ جو وہ نبی ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں وہ زیادہ
اشراف الناس ہیں یعنی بڑے امیر کبیر لوگ ہیں یا غربا اور کمزور قسم کے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اکثر جو نبی پاک کے پیروکار ہیں نا وہ کمزور لوگ ہیں، بڑے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں ہرقل کہتا ہے کذالک اتباع الانبیاء، انبیاء کے اتباع شروع کے اندر ابتدا کے اندر اکثر طور پر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، بڑے لوگ تکبر کے اندر انبیاء کی دعوت کو جلدی قبول نہیں کرتے۔ دوسرا ایک اور سوال اس نے کیا اس حوالے سے، اس نے سوال کیا ہم یزیدون حل یزیدون ام ینقصون، اس نے کہا یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں بل یزیدون، جب سے ان کی نبوت کا اعلان ہوا ہے وہ بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، ان کی تعداد، نبی پاک کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا ایک اور سوال کیا، اس نے کہا کیا ان میں سے کوئی ایک اس کے دین کی سختی کی وجہ سے دین اسلام کو چھوڑ کر کبھی مرتد بھی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی بھی نہیں چھوڑتا جو ان کی بات کو مان لیتا ہے۔ اس نے کہا کذالک بشاشت الایمان، ایمان کی بشاشت، ایمان کی تازگی، ایمان کی روحانیت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے پھر انسان سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، دین اسلام کو نہیں چھوڑتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، سیدہ سمیہ کو لے لیجئے، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ظلم و ستم کے اندر دیکھتے آپ کہتے اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے لیے میں جنت کا وعدہ رب سے کر رہا ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا یاسر کی بیوی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو مخالف سمت میں اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا اول شہیدۃ فی الاسلام، سب سے پہلے نبی پاک کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہونے کے بعد اسلام کے لیے جان کی سب سے پہلے قربانی، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا قیامت کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ آج تک دین اسلام کے لیے قربانیاں دے چکے، وہ صحابہ بھی تھے، وہ اہل بیت بھی تھے، وہ تابعین بھی تھے، وہ محدثین بھی تھے، وہ مجاہدین بھی تھے، وہ قرون اولیٰ، قرون وسطیٰ، قرون اخریٰ کے دور بھی تھے، لیکن اللہ کی قسم تاریخ میں پہلے کو یاد رکھا جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث، جب سیدہ سمیہ کو اسلام کے لیے کافروں نے، ظالموں نے، مکہ کے سرداروں نے شہید کیا، آپ نے فرمایا اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام کے لیے سب سے پہلے جس کا خون بہا ہے اور جس کی شہادت پیش آئی ہے کسی مرد کی نہیں بلکہ سب سے پہلے اسلام کے لیے شہادت کی قربانی سیدہ سمیہ نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے رضی اللہ عنہا۔ دین اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام فطرت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے بالکل سیدھا کر لیجئے۔ کون سا دین حنیف؟ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ وہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، امام بخاری اس کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر، اس کی نیچر کے اندر، اس کے جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو رکھا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے شعور کی آنکھ کھولتا ہے یا تربیت پاتا ہے، اگر وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کے والدین اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں، اگر یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا ہے بھائی نصران ہی اس کو نصرانی بنا لیتے ہیں۔ لیکن جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر رب کی توحید کا کلمہ اور دین اسلام کی فطرت کا کلمہ موجود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک یہودی لڑکا تھا، تمیز کی عمر کو پہنچ چکا تھا، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، تمیز کی عمر 7 سال سے شروع ہو جاتی۔ وہ لڑکا نبی پاک سے بڑی محبت کرتا تھا لیکن اپنے باپ کے دین کے اوپر فَيُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں اوس پڑوس میں رہتا تھا۔ آپ کے اخلاق سے، وہی بات میں عبداللہ ابن سلام کی دوبارہ دوں، یہ تو چہرہ ایسا ہی ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں۔
وہ بچہ تھا، اس کے تو دل کے اندر فطرت میں اسلام موجود تھا نا. وہ تو بچہ تھا، وہ تو لڑکا تھا، وہ عقل مند تھا، وہ تو نبی پاک کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا، آپ کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہوتا تھا. میں کیا بات کروں، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم حجرا بے مکہ تھا یسلم علیہ قبل ان ابعث. وہ یہ تو انسان کا بچہ ہے، وہ یہ تو آنکھیں رکھتا ہے، کان رکھتا ہے، دل رکھتا ہے، دماغ رکھتا ہے. آپ نے فرمایا مکہ کے اندر میں ابھی تک اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں گزرا کرتا تھا میری بعثت سے پہلے وہ مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قضائے حاجت کرنے کے لیے گئے، کسی سفر کے اندر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرم و حیا والے تھے، بہت دور جاتے تھے. جب آپ قضائے حاجت کے لیے بہت دور انسانوں سے چلے جاتے تھے اور بڑی اوٹ اور بڑی پردے والی جگہ تلاش کرتے تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کے بیٹھنے قضائے حاجت کے لیے کوئی پردے کی جگہ نہیں تھی. صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 2 درخت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو پکڑا، اشارہ کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آیا. دوسرے درخت کو اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آیا. آپ کے لیے اونٹ اور پردے کا کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، ان درختوں کو اشارہ کیا، وہ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے. یہ ایسی بات ہے جس کو انسان اپنے عقل کے پیمانے میں تولنے کی کوشش کرے گا. وہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت کو ایسے پکڑے تو اٹھ کے آ جائے. مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کی قسم اس کو آپ کی آنکھیں چاہے تسلیم نہ کریں، چاہے آپ کے کان اس کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، چاہے آپ کے عقل کے ترازو کے اندر یہ پوری طور پر نہ تلتی ہو، لیکن یہ دل کے اندر جو روحانیت کا ایمان ہے، جو اللہ کے معجزات پر، نبی پاک کے معجزات پر، خرق عادت امور کے اوپر، اللہ کی قدروں پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اس پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی قسم یہ ایمان کی آنکھ سے نظر آ سکتا ہے، لیکن یہ ظاہری آنکھ سے اس پر انسان چاہے ایمان نہ لائے. لیکن اگر ایمان کی آنکھ موجود ہے، ایمان کا کان موجود ہے، ایمان کا عقل اور دل موجود ہے، بندہ سنے، بندہ اس کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لاتا ہے. تو وہ یہودی بچہ، آپ کو پتا چلا بچہ بیمار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے گئے، یہودی بچے کی عیادت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا، آپ کو نظر آ گیا اس کے آثار سے کہ بچہ بچنے والا نہیں، بچے کا آخری وقت آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اے بچے، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے، اللہ کی وحدانیت کو مان لے. اس بچے نے ایسے بستر پہ لیٹے لیٹے نکاحت کی حالت میں اپنے باپ کی طرف دیکھا. باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی نبی پاک کو یا رسول اللہ تو کہتے نہیں تھے کیونکہ مانتے نہیں تھے، تو آپ کو کنیت سے ابو القاسم پکارتے تھے. اور پورے مدینے اور اس کے گرد و نواح کے اندر یا کوئی جاہل بدو ہوتا تھا جو نبی پاک کو یا محمد کہتا تھا. مدینے میں آپ کو جاننے والا اگر غیر مسلم بھی ہوتا تھا تو آپ کو یا ابو القاسم کہتا تھا، اور جو مسلمان ہوتا تھا یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہتا تھا. نبی پاک کو یا محمد کوئی کہتا ہی نہیں تھا، اور اللہ نے کہنے کی اجازت نہیں دی. لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم بعضا، اللہ کے رسول کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یا زید، یا بکر، یا عمر کہہ کے، یا محمد کہہ کے نبی پاک کو پکارا، ادب ہی نہیں ہے. اس نے کہا آتے ابو القاسم، بچے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. بچے نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، بچے کی روح پرواز کر گئی. آپ اس کے کمرے سے نکلے اور آپ کی آنکھیں بہ رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریفیں اس رب ذات کے لیے جس نے اس بچے کو محمد کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہو. سبحان اللہ، فطرت اسلام. اصحاب الاخدود کا واقعہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے، قرآن مجید میں اس پر اللہ تعالیٰ نے صورت میں ذکر کیا ہے، صحیح مسلم میں پورا واقعہ موجود ہے. وہ واقعہ کیسے ہوا؟ وہ ایک فرعون کی بیٹی تھی، اس کی ایک خادمہ تھی. وہ جو خادمہ تھی وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگھی نیچے گری. اس نے کہا نیچے گری تو اس نے کہا بسم اللہ، اس کی زبان سے اللہ کا نام نکل گیا. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا جو ساری کائنات کا رب ہے. اس نے کہا کون ساری کائنات کا رب ہے؟ یہاں تو میرا باپ رب ہے. اس نے کہا وہ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. بھید کھل گیا. فرعون کے سامنے بات گئی، میرے گھر کے اندر، میرے محل کے اندر میں ساری کائنات اور سارے لوگوں، مصر کے لوگوں کے اوپر ربوبیت بن کے
جھوٹا رب بن کے حکومت کرتا ہوں، میرے گھر کے اندر میرے محل میں میری ملازمہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے رب کو ہی اپنا رب مان رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے باز آ جاؤ۔ نہیں، اس کے بیٹے تھے، لڑکے تھے اس کے، ایک تو اصحاب الاخدود کا واقعہ، ایک سورت کا واقعہ۔ اس کے کہتے ہیں کہ پیتل کی یا تانبے کی گائے بنی ہوئی تھی نا ماڈل کے طور پر، اس کے اندر بڑی گائے ماڈل کے تو پیتل کی یا تانبے کی بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر آگ جلائی گئی، اس کے ایک ایک لڑکے کو، کیا ایک ایک لڑکے کو، اس کی اولاد کو وہاں پر پھینکا گیا، یہاں تک کہ جب اس کی سینے کے ساتھ لگا ہوا ایک شیرخوار بچہ تھا، جب اس کی باری آئی اس کو پھینکنے لگے، شیرخوار بچہ تھا، جب یہ آگ کے پاس گئی اس کی ساری اولاد قربان کر دی، اس نے دین اسلام اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا، فرعون کو رب نہیں مانا، لیکن اس بچے کو دیکھا جب گئی تو عورت ذرا ٹھہری، ذرا ٹھٹکی، بچے کے اوپر ترس آیا کہ میں تو مار جاؤں گی چھلانگ، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کو رب نے قوت گویائی عطا کی، اس نے کہا اے میری ماں یہ کود جا، یہ آگ نہیں یہ رب کی جنت ہے، انتی علی حق، تو اللہ انتی علی الحق، بچے نے کہا، اس نے کہا کہ اے میری ماں تو حق پر ہے، لہذا اپنی بات سے باز چھلانگ لگا دی۔ یہ ہے ایمان۔ اس بچے کو کس نے قوت گویائی عطا کی جو اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ کہیں میری ماں آخری دم آ کے اپنی ساری اولاد قربان کر کے کہیں یہ پھسل نہ جائے، کس نے اس کو قوت گویائی عطا کی ہے؟ وہ کہہ رہی انتی علی الحق، یہ وہ ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ و ینصرانہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاقم وجہک للدین حنیفا، دین حنیف، سچے دین کے لیے، سیدھے دین کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک اور فطرت کی بات آپ دیکھ لیں، ہدہد پرندے کو کس نے بتایا تھا کہ سورج کی پرستش نہیں کی جاتی ہے؟ اللہ کرے پاکستان میں بھی کوئی ہدہد پرندے آئیں اور لوگوں کو آگے بتائیں کہ قبروں کی پرستش نہیں کی جاتی ہے، آگے بتائیں کہ یہ گل کے اندر مٹکے گھونگے نہیں پہنے جاتے، کوئی اللہ ہدہد پرندہ ہی بھیج دے ان کے لیے جو ان کو آ کے سکھائے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی غیبی خط ان کے پاس لے کے آئے۔ ویسے تو خط کی ضرورت نہیں رہی، میں مثالاً کہہ رہا ہوں، تمثیلاً کہہ رہا ہوں، ویسے بات وہ قرآن مجید کے بعد کسی پیغامی خط کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدہد پرندے کو کس نے بتایا؟ کہا کدھر گیا آج ہدہد؟ لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا اس کو۔ کیا ہوا کہ سلیمان پیغمبر حاضی لگوا رہے ہیں اور حدود غائب ہے، اور پانی کا انتظام بتانا ہوتا تھا، اڑ کے جانا کہ کہاں پانی ہے، کہاں پڑاؤ کرنا ہے، ڈیوٹی اتنی بڑی، لشکر سارا پیاسا، تو یا پھر کوئی دلیل لے کے آئے گا کہ تاخیر کیوں ہوئی، استثناء کیا نا، وہ فاماکا سا غیر بعید، تھوڑا دور آگے بیٹھا، انہوں نے کہا انی حدت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں بڑی پکی خبر سبا بستی سے لے کے آیا ہوں، اور اس بات کا احاطہ اے اللہ کے پیغمبر میں کر کے آیا ہوں جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا۔ کیا نہیں کہا؟ نے کہا میں نے وہاں پر دیکھا ہے ایک عورت ہے تملکہم، وہ ان کے اوپر بادشاہت اور حکومت کرتی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑی ان کی سلطنت ہے، اور وہ سارے کے سارے یسجدون للشمس، میں نے ان کو دیکھا ہے وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، یہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت تو پرندوں کے اندر بھی رکھی ہے، ہدہد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پرستش رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ بھی شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ تو دین اسلام ہے۔ آخر کے اندر دین اسلام کی خوبیوں میں میں نے یہ بات بیان کی کہ دین اسلام ربانی المصدر ہے، یعنی یہ آسمان سے آیا، کسی انسان نے اس کو بنایا نہیں۔ پورا سبق کو دہرا بھی لئیے نا ایک باری۔ دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی ہے کہ دین اسلام کامل، اکمل، مکمل دین ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ بیان کی ہے کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ پانچویں بات یہ بیان کی ہے کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین فرمایا ہے۔ چھٹی بات یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر پہلے انبیاء میں سے بھی کسی کی اگر
دین یا ان کی شریعت کے اوپر چلے گا، صحیح بخاری کی حدیث اور قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت کے تحت، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتویں بات میں نے یہ بیان کی ہے کہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی نشانیاں رکھی ہوتی ہیں۔ وفی انفسہم۔ اور آخری بات دین اسلام کے اندر 8ویں بات یہ بیان کی ہے، ترتیب کے اعتبار سے چاہے آگے پیچھے ہو، یہ بیان کیا کہ دین اسلام میں اللہ نے ایسی مقناطیسی روحانی طاقت رکھی ہے، جو بندہ دین اسلام پہ آ جاتا ہے نا، وہ اپنا گھر بار جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ دین اسلام کو اللہ نے ایسا انسان کے اندر اس کی محبت گھر کر جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑتا ہے لیکن دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور 9ویں بات میں نے ضمن میں یہ بیان کی ہے کہ دین اسلام نبی پاک کے دین کا یہ خاصہ ہے۔ ابو سفیان سے اس نے پوچھا تھا کہ یہ بڑھتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں؟ اس نے کہا دین اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں 2050 کے اندر 2050 کے اندر دین اسلام کے ماننے والوں کی تعداد تمام ادیان عالم سے بڑھ جائے گی، کراس کر جائے گا۔ اور 25-26 سال اس معاملے میں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آخر میں ایک بات یہ کرنی ہے، یہ تو کہ دین اسلام کی کچھ چیدہ خوبیاں تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ بہت لمبا مضمون ہے۔ طہارت کے کیا فائدے ہیں، نماز کے کیا فائدے ہیں، حج کے کیا فائدے ہیں، زکوٰۃ کے اسلام کے اندر کیا فائدے ہیں، اخلاق عالیہ اسلام کے اندر کیا کیا ہے، اسلام کے اندر قانون کیا ہے، امن کیا ہے، فطرت کیا ہے، ریاست سیاست، یہ سارے معاملات کو اگر ڈسکس کیا جائے، دین اسلام کی خوبیوں کا تقابل کیا جائے دنیا کے اس وقت کے موجود نظاموں سے، یہ مضمون بڑا پھیل جاتا ہے۔ میں نے سادی باتیں کی ہیں، طالب علموں والی میں نے باتیں کی ہیں۔ آخر میں یہ بات ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ کدھر حدیث ہے؟ صحیح مسلم میں نبی پاک نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، بدا الاسلام غریبا۔ جو ہم نے اب فکر بھی پیدا کرنی ہے نا، اتنی خوبیوں والا دین ہمیں ملا ہے تو اس دین کے اوپر کوئی پیرا بھی دینا ہے، کوئی ذمہ داری کا اظہار بھی کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام کی جب ابتدا ہوئی تھی اس کی دعوت اجنبی تھی، کم لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ پھر اسلام نے برگبار پیدا کیے، اسلام پھیلا، اسلام کی دعوت پھیلی، اسلام نے غلبہ حاصل کیا، عروج حاصل کیا۔ پھر اگر تاریخی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں تو 600 700 800 سال تک پوری دنیا کی امامت مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر تھی۔ 3-4 بر اعظم پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، خلافت راشدہ کے دور کے اندر، اور خلافت بنی امیہ کے دور کے اندر، خلافت بنی عباس کے دور کے اندر، خلافت بنی عثمان کے دور کے اندر، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ نبی پاک نے فرمایا وَسَيَعُودُ غریبا، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، اسلام اجنبی دعوت تھا، ان قریب قیامت کے نزدیک اسلام پھر غریب اور اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام کی دعوت کو پہچاننے والے لوگ کم رہ جائیں گے، جو خالص اسلام پر سچے اور کھڑے اسلام کے اوپر کھڑے ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ جو لوگ فتنے کے دور میں قیامت کے قریب جب لوگ اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہوں گے، الحاد کا فتنہ ہوگا، لبرلزم کا فتنہ ہوگا، سیکولرزم کا فتنہ ہوگا، کمیونزم کا فتنہ ہوگا، عقل پرستی کا فتنہ ہوگا، انکار حدیث کا فتنہ ہوگا، انکار معجزات کا فتنہ ہوگا، انکار خدا کا فتنہ جب دنیا کے اندر برپا ہوگا، شرکیات ہوں گی، بدعیات ہوں گی، اور صحابہ کرام کو پہ سب و شتم کیا جا رہا ہوگا، یہ سارے فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسلام دوبارہ غرابت اختیار کر جائے گا، اجنبیت اختیار کر جائے گا، اس دور میں بھی جو قرآن و سنت اور سچے دین پر قائم رہیں گے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، میں جنت کی طوبہ نہر کی اس وقت دین اسلام پر کھڑا رہنے والوں کو خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں۔ طوبہ نہر کی خوشخبری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اتنے فتنے بڑھ جائیں گے، آپ نے فرمایا انسان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی جو وہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائے۔ آگے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ لفظ قابل غور ہے، یفر بدینہ من الفتن، دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بچا کے وہ دنیا کے فتنوں سے بھاگ جائے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ آئے سفر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے مدینے کی مکانات بلڈنگیں نظر آئیں، آپ نے فرمایا حل ترون ما ارا، صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مکانات ہی نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں تمہارے گھروں میں آنے والے ادوار کے اندر
میں اس طرح فتنوں کی بارش ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں جس طرح آسمان سے پانی کے قطرات کی بارش ہوتی، اس طرح فتنے برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سب سے بڑا فتنہ پتہ کیا ہے؟ جہالت کا فتنہ۔ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ جہالت 3 طرح کی ہے، اور اس کے مقابلے میں علم بھی 3 طرح کا ہے۔ سب سے بڑی جہالت اپنے رب تعالیٰ کی معرفت کا نام ہے، اور اس جہالت کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عدم علم، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی حدیث کو جانتا نہیں ہے، اور اس کا اس جہالت کا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی حدیث کو پڑھا جائے، آپ کی سنت کو پڑھا جائے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ جہالت دور ہو سکتی ہے۔ اور تیسری جہالت دین اسلام کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کے طور پر ہمیں دین دیتے ہیں، شرائع کے طور پر، طہارت کے طور پر، عقائد کے طور پر، حلال و حرام کے طور پر، جو دین اسلام دیا ہے، اس دین اسلام کی جہالت، عام لوگوں کو دین اسلام کے ابتدائی طہارت کے، نماز روزے کے مسائل کا بھی پورا علم نہیں ہے، بلکہ اجمالی طور پر بھی علم نہیں ہے، تفصیلی علم ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس جہالت کا علاج کیا ہے اس فتنے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، انما شفاء العی السؤال، آپ نے فرمایا عاجز آدمی جس کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، اس کا علاج اس چیز میں، اس کی بیماری کا، اس کی جہالت کا، کہ وہ سوال کرے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ دوسرا بڑا فتنہ، وہ فتنہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کرنے کا فتنہ، کہ ہر بندہ اپنی اپنی لے کے بیٹھا ہے، نماز پڑھنے آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے آ رہا ہے، بیٹا بستر پہ سویا ٹھیک ہے، پڑوسی کو کوئی نہیں کہنا، رشتہ داروں کو کوئی نہیں کہنا، کسی جگہ پہ بیٹھ کے ایک ہی مجلس میں یار دوست بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یا کسی کلب کے اندر بیٹھے ہیں، کلب سے مراد میرا وہ اللہ معاف کرے کوئی بے حیائی کے کلب نہیں ہے، آپ کہہ لیں کہ جہاں پر بھی آپ یہ جم خانہ کہہ لیں، اس طرح کی جگہوں پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، نماز کا ٹائم اذان ہو گیا، وہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے شریف آدمی مسلمان ہیں، تو علمی باتیں جب وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہوں گے، ایک بندہ سیرت کے حوالے دے رہا ہوگا، حدیث کے حوالے، قرآن کے حوالے دے رہا ہوگا، انہاں چوں ایک شریف آدمی اٹھ کے کہندا ہے یار تسی بہو گپ لاؤ میں ذرا نماز پڑھاں۔ سبحان اللہ جی، کی گل کیتی ہے جی تسی، میں قربان تے صدقے تے واری نہ جاواں تواڈے تے، تواڈے جذبہ بڑا قابل دید ہے کہ تسی ایڈی پخی ہوئی محفل نو چھڈ کے آ گئے ہو، لیکن تسی نال انہاں نوں کہندے چلو یار نماز پڑھن چلیے، سارے نوں کہندے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کمی ہے۔ بڑا بھائی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ شرماتا ہے کہ میں اپنے ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں، وہ اس بات سے شرماتا ہے کیا ہو، لیکن سویرے دوویں بھرا دکان تے جاندے نے، دوواں نے جا کھولنی ہے، تے جے ایک لیٹ ہو جائے تو کہندا لیٹ کیوں آیا، چلو اٹھ دکان چابیاں پھڑ جا کھول۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونه فلا یستجاب لکم۔ اسلام جو ہمیں خوبیوں کے ساتھ ملا ہے، اس اسلام کو آگے پہنچانا ہے۔ آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، جب نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ایسے عذاب مسلط کرے گا، تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ اس کا ترجمہ بھی نہ کروں تو اکثر لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے، جو بھی برائی کو دیکھ کر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان کے ساتھ روکے، نہیں تو دل کے ساتھ برا جانے۔ ہم نے تو دل کے ساتھ بھی چیزوں کو برا جاننا چھوڑ دیا، ہم نے تو ایمان کے آخری درجے سے بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ میرے دوستوں، اور بھی بہت ساری باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، بہرحال جو میں سبق آپ کے سامنے سنا سکا، اللہ تعالیٰ میرا یہ سنایا ہوا سبق قبول فرما لے، اور جو باتیں میں نے قرآن سنت کے حوالے سے کی ہیں، حق بات میرے منہ سے نکلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں ایک عاجز گناہ گار فقیر بندہ ہوں، اور جو کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل گئی ہو جو دین کے خلاف ہو، قرآن و سنت اور حق بات کے خلاف ہو، دلیل کے خلاف ہو، تو وہ میری طرف سے ہے یا پھر وہ شیطان کا وسوسہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے اس کی معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔